جس نے ہندوستان کی تاریخ پر اللہ اکبر ہندوستان کو ایک مستند تاریخ عطا کی، اللہ اکبر، وہ اس کا تعلق پڑھنے سے ہے۔ اور آپ جب اس کو پڑھیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ اکبر اس خاتون کے پاس علم کتنا تھا، اللہ اللہ، علم تاریخ بھی اس کے پاس، علم حدیث بھی اس کے پاس، علم الاسرار بھی اس کے پاس۔ اس کے بعد آپ دیکھیں شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا بیگم کی زندگی کو آپ دیکھیں، جہاں آرا بیگم کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اللہ اکبر۔ اب میں عرب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے پیارے ملک بھارت ہندوستان کی بات سنیں، جہاں آرا بیگم، اللہ اکبر، آپ کو اگر اپنی دولت پر ناز ہے تو کسی کا باپ زیادہ سے زیادہ دکان کا مالک ہے، کسی کا باپ فیکٹریوں کا مالک ہے، کسی کا باپ کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے۔ جہاں آرا بیگم کا باپ تو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا، شاہ جہاں کی بیٹی تھی، اللہ اکبر، اورنگزیب کی بہن تھی۔ جہاں آرا بیگم، علم کتنا تھا، یہ حافظہ تھی، قرآن کی حافظہ۔ شاہ جہاں نے اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنایا تھا، قرآن کی حافظہ تھی، عالمہ تھی، علم حدیث پر اللہ نے ملکہ عطا کیا تھا۔ اور اللہ اکبر، علم تصوف سے اتنا شغف تھا کہ تصوف پر جہاں آرا بیگم نے کئی کتابیں لکھی، اور اللہ اکبر، ان ساری کتابوں میں دو کتابیں اب بھی دنیا کے اندر موجود اور مشہور ہے۔ ایک تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر مونس الارواح نام کی کتاب جو شہزادی جہاں آرا بیگم نے لکھ کر کے قوم کو تحفہ عطا کیا۔ اس کے بعد مونس الارواح کے بعد جتنی کتابیں غریب نواز پر لکھی گئی، بڑے بڑے علماء، صلحاء، دانشوروں نے جہاں آرا بیگم کا حوالہ دیا۔ اس سے پتا چلا علم کی خدمت صرف غریب لوگ نہیں کرتے تھے، مفلس لوگ نہیں کرتے تھے، اور یہ جو دقیانوسی لوگوں کا خیال ہے کہ معاذ اللہ ننگے بھوکے لوگ علمی اور دینی خدمات کرتے تھے، یہ جھوٹ ہے۔ قوم کے غریبوں نے بھی علم کی خدمات انجام دی ہے، اور مالداروں نے بھی۔ اندازہ فرمائے ملا بدخشی کی زندگی پر جو سوانح ملتی ہے وہ جہاں آرا بیگم کی لکھی ہوئی ہے، اس کی علمی خدمات یہ ہے، اللہ اکبر۔ اس سے پتا چلا ہمارے جو گزشتہ دور تھا اس کے غریب لوگ بھی علم کی خدمت کرتے تھے، مالدار لوگ بھی علم کی خدمت کرتے تھے، دولت مند لوگ بھی اور دولت مند خواتین بھی۔ یہ جو آپ کے دل و دماغ میں گھومتا ہے کہ دولت دولت آئے تو چلو عیش کر لو، عیاشیاں کر لو، پارک کو گھوم لو، موج مستی مزے کر لو، یاد رکھیں ہم یہ نہیں کہتے اچھا نہ کھاؤ، اچھا نہ پہنو۔ شریعت نے جتنی جو ہے وہ گنجائش رکھی ہے، اچھا کھاؤ بھی، اچھا پہنو بھی، حدود شرع میں رہ کر جو ہے وہ زندگی کے مزے بھی لو، حدود شرع میں رہ کر انجوائے بھی کرو، لیکن گناہ مت کرو، حرام کام مت کرو۔ اس لیے کہ یہ جرائم، یہ حسن کی نمائش، یہ ولیموں میں بے پردگی، یہ بے نمازی پن، یہ ہلڑ بازیاں، یہ مردوں کے ساتھ نظریں لڑانا، اجنبی مردوں سے خلط ملط، یہ سب علم نہ ہونے کی نحوست ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، علم کی طرف آؤ۔ سنی دعوت اسلامی مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی راہ علم کا مسافر بنانا چاہتی ہے۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ ماضی میں جیسے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی علم کی دلدالہ تھی، علم کی نمائندہ تھی، علم کی طرف پیش رفت کرنے والی تھی، اسی طرح اب بھی وہ دور آئے کہ میری قوم کی بیٹیوں کے اندر زیور کی دلچسپی کی بجائے کتاب سے دلچسپی ہو جائے، اور غزلوں سے دلچسپی کی بجائے علمی فقہی مسائل سے دلچسپی ہو جائے۔